ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں اس وقت کنڑا زبان اور مراٹھی زبان بولنے والوں کو لے کر کے بڑے ہنگامے ہیں۔ دراصل کچھ دن پہلے ایک فیملی کے مراٹھی زبان میں بات کرنے اور ایک کنڈکٹر کی جانب سے بیلگام میں ان کو روکتے ہوئے کنڑا زبان بولنے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے کے الزامات کے بعد لگاتار یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، اور کل ہی ایک ویڈیو سامنے آ گئی جس ویڈیو نے کرناٹک میں مزید یہ کنڑا اور مراٹھی زبان والوں کے درمیان میں جلتی میں تیل کا کام کیا ہے۔ مراٹھی لوگوں نے کنڑا سے تعلق رکھنے والے کرناٹکا سے ایک بس کے کنڈکٹر کو روکا، اس کے ڈرائیور کو روکا اور ڈرائیور کو نیچے اتارا، اس پر زعفرانی چیز پوت کر کے اس کو مختلف قسم کے مہاراشٹرا کے اور مراٹھیوں کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ کرناٹکا کے کنڑا ویدیکے اور کنڑا زبان کی تحفظ کے لیے الگ الگ تنظیموں کے نام پر جو اس وقت یہاں پر سرگرمیاں چلتی ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ لوگ جمع ہوئے کرناٹک کے مختلف علاقوں سے مختلف کنڑا ویدیکے کے لیڈران بیلگام میں جمع ہو کر کے لگاتار اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں متعلقہ افراد کے خلاف، جہاں پر وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ وہیں پر جن لوگوں نے اس سلسلے میں غلطی کی ہے، مراٹھی زبان بولنے والے بیلگام میں ان لوگوں کو پوری طرح سے گرفتار کر کے کانگریس حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر حکومت کارروائی نہیں کرے گی تو پھر کنڑا کے لوگ یا کنڑا بولنے والے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ احتجاج بڑھتی چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو زبانوں کے درمیان میں یا دو زبان بولنے والوں کے درمیان میں جب ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ بھیانک ہوتی ہے۔ پہلے سے بھی کنڑا اور مراٹھیوں کو لے کر کے الگ الگ طرح کے جو ہے اس وقت تذکرے ہوتے ہیں۔ شیواجی مہاراج کی جے نامی ایک نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا مراٹھی گنڈوں کی جانب سے کنڑیگا ڈرائیور پر۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بڑھ رہی تھی، اور اس بات کے بڑھنے کی اصل وجہ وہی فیملی تھی جن فیملی نے مراٹھی زبان میں بات کی، ان کو روکا تو انہیں حملہ کیا۔ اب اس فیملی کی جانب سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑھتے حالات کو دیکھ کر کے۔ اس میں جو ہے اس خاتون نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ جو کنڈکٹر کے ساتھ کچھ دن پہلے حملہ یا جو کچھ بھی مسائل پیدا ہوئے تھے وہ زبانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹکٹ کو لے کر کے ہوئے تھے، لہٰذا کنڑا اور مراٹھی بولنے والے لوگ وہ امن رہیں۔ ہم جو کرناٹک کے کنڈکٹر کے خلاف جو معاملہ درج کیا ہے وہ معاملہ بھی ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن ریاست میں امن و امان بحال رہے، دو زبان بولنے والوں کے درمیان میں امن بنا رہے، اس وجہ سے ہم اس کیس کو واپس لے رہے ہیں کہتے ہوئے متعلقہ فیملی کے لوگوں نے آج یہ ویڈیو بھی جاری کیا ہے۔ جو ہماری ہندی بیلٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو صاف اور واضح کر دوں کہ چونکہ کنڑا زبان میں ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گا بہرکیف، لیکن کنڑا بولنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ زبانوں کو لے کر کے ہمارے ساؤتھ میں بہت ہی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، جس کے چلتے اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور جب آپ سرخی میں یہ پڑھیں کہ اچانک خبروں سے لاشیں غائب ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ محکمہ آبپاشی اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، اتر پردیش کے سہارنپور میں محکمہ آبپاشی کی لاپرواہی کی وجہ سے مسلم قبرستان میں پانی بھر گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پانی قبروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی قبروں سے مٹی ہٹ گئی،
مٹی ہٹ جانے کے سبب کئی قبروں میں دفن لاشیں باہر آنے لگی۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے قبرستان کی دیوار گر گئی جس نے قبروں کو بری طرح متاثر کیا۔ اس واقعے کے بعد مسلم طبقے میں کافی غم و غصہ دیکھا گیا۔ لوگوں نے فوری طور پر میونسپل کارپوریشن کے افسران کو اس بات کی اطلاع دی اور پانی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ معاملہ ضلع کے میلا گوگال علاقے میں شیعہ برادری کے قبرستان خواجہ دراں کا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ محکمہ آبپاشی کی لاپرواہی کی وجہ سے رجواہے میں اتنا پانی بھر گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ معاملہ اتوار 23 فروری کی دیر رات کا ہے۔ محکمہ آبپاشی میں لوگوں کی شکایت کے بعد دیر رات ہی میونسپل کارپوریشن کی ٹیم موقع پر پہنچ کر پانی نکالنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اتوار رات سے پیر کی دوپہر تک قبرستان سے پانی نکالنے کا کام جاری رہا۔ قبرستان میں اپنوں کی خبریں دیکھنے کے بعد لوگوں نے محکمہ آبپاشی کو اس واقعے کا ملزم قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے بغیر کسی اطلاع کے اچانک اتنا پانی رجوا میں چھوڑ دیا جس کی وجہ سے رجواہا اوور فلو ہوا اور پانی قبرستان میں پہنچ گیا۔ بیگم ناظرین گرامی، اب اس کی ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی لاپرواہی ظاہر سی بات ہے کہ رات میں خبریں ٹھیک تھیں اور صبح قبرستان کے اندر دفن موجود، قبر میں دفن اگر لاشیں باہر نکل آئیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال بن گئی ہوگی اور یہ الگ الگ تبصراؤں کی ضامن بھی بنی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک تصویر میں آپ کو اس وقت دکھاتا ہوں اور وہ ہے امت شاہ کے بیٹے کا نام لے کر کے اتراکھنڈ میں ایک شخص ایک MLA کو لگاتار ڈرا رہا تھا اور دھمکا رہا تھا اور کروڑوں روپے کا مطالبہ رکھ رہا تھا۔ ایسے میں پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر کے اس کو میڈیا کے سامنے لایا ہے، جو یہاں کے ایک MLA کو براہ راست فون کرتے ہوئے امت شاہ کے بیٹے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ کے ساتھ کروڑوں روپے وصولنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو ٹریک کرتے ہوئے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ایک اور تصویر آئی ہے ناظرین گرامی ہمارے سامنے روبینہ عاقب انعامدار کی۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس تصویر کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ TTE بیاش نمبر 2 ممبئی ڈویژن کی یہ TTE ہیں جو ٹکٹ چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن میں کئی سارے ٹکٹ چیک کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 150 سے زیادہ ایسے مسافر جو بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے ممبئی کے ٹرینوں میں، ان کو فائن لگاتے ہوئے لگ بھگ 45,705 روپے کی فائن اور جرمانہ اس نے لگایا تھا۔ اس طرح سے ایک حجابی لڑکی جو TTE بنی اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ممبئی کے منترالیہ بلڈنگ سے یعنی کہ جو اسمبلی ہے وہاں سے کودنے کی کوشش کر رہا تھا ایک شخص، جس کو بچانے والا جال لگا کر کے اس کو بچا لیا گیا، وہاں کے سیفٹی نیٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ شخص وہاں سے جمپ کرنے والا، کودنے والا، ممکن ہے کہ کام کو لے کر کے یا دیگر چیزوں کو لے کر کے وہ جوجھ رہا تھا، جس نے کوشش کی بلڈنگ سے نیچے کودنے کی، لیکن سیفٹی نیٹ کے ذریعے سے وہاں موجود اس لوگوں نے اور انتظامیہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ ادھر اڈیشہ کے BJP لیڈر کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے ناظرین گرامی، جو یہاں کی ایک جیل میں بند لوگوں کو جبراً گالیاں دیتے ہوئے ان کو ریلیز کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ وہاں کی گنڈوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ چیئر پر بیٹھو، اور وہ لگاتار پولیس کو بھی دھمکاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد سے اڑیسہ میں کس طرح BJP لیڈران وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں کہتے ہوئے الگ الگ تبصروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک MLA کس طرح سے گنڈوں کو سرے عام اس کا سپورٹ کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھنے والے گنڈوں کو وہ کرسیوں پر بٹھانے پر مجبور کر رہا ہے، اور پولیس پوری طرح سے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ ایسی صورتحال میں اڑیسہ اور وہ بھی اس میں BJP لیڈر اور پولیس اسٹیشن کے اندر گنڈوں کو جبراً رہا کرنا، اس ساری چیزوں کو لے کر کے BJP کو تنقید کی زد میں لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، پھر وہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس بار احمد آباد سے آئی ہے۔ گجرات کے احمد آباد کے قریب گومتی پورا میں اس وقت چارٹوڈا نامی ایک قبرستان کے پاس موجود
900 سے زائد مسلم فیملیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے. ان کے گھروں پر غیر قانونی کہتے ہوئے جو ہے بلڈوزر چلایا گیا ہے. رمضان سے پہلے یہاں کی انتظامیہ نے 900 مسلم فیملی کو بے گھر کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین گرامی، اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات بیان کر رہے ہوں گے، لیکن رمضان سے پہلے اس طرح سے ایک علاقے میں موجود 900 فیملی وہاں موجود کئی سو سال پرانے جو ہے قبرستان کو غیر قانونی کہتے ہوئے ایک آرڈر پاس کر کے ڈیمولش کیے جانے کے بعد ایک بار پھر بی جے پی حکومتوں کی مسلم دشمنی سامنے آئی ہے کہ کس طرح غریب مسلمانوں کو دھمکا کر کے غیر قانونی کہتے ہوئے ان کو بے گھر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا رمضان کیسے گزرے گا. 900 فیملی کا مطلب آپ سمجھے کہ ہزاروں افراد اس وقت جو ہے گجرات کے احمد آباد والے اس علاقے سے جو ہے اس وقت بے گھر ہوئے ہیں، جس علاقے کا نام گومتی پورہ کہا جاتا ہے، اور چارٹوڑا نامی ایک قبرستان ہے، اس کے آس پاس یہ لوگ یہاں پر رہ رہے تھے. اس زمین کو غیر قانونی کہہ کر کے یہاں کی میونسپل نے جو ہے وہ گرایا ہے. ادھر دہلی فساد کے 5 سال بعد جو ہے کچھ لوگ بری ہوئے ہیں، 5 سال نکل چکے ہیں، کئی ابھی بھی جیل میں ہیں، یہاں تک کہ مقدمہ بھی شروع نہیں ہوا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی تفصیلات لانے کی کوششیں ہوتی ہے. ناظرین گرامی، امنگ پودار نے اس کو رپورٹ کیا ہے. 24 فروری 2020 کو دہلی کے شمالی مشرقی علاقے میں فرقہ وارانہ تشدد ہو رہا تھا. اس وقت وزیر آباد کے علاقے میں 25 سالہ شاداب عالم کچھ لوگوں کے ساتھ دوا کی دکان کی چھت پر بیٹھا تھا. وہ اس دوا کی دکان میں کام کرتا. کہتے ہیں پولیس نے آ کر دکان بند کرنے کا کہا. وہاں آتش زدگی ہو رہی تھی، اس لیے ہم دکان بند کر کے اوپر چلے گئے. شاداب کے مطابق کچھ دیر بعد پولیس ٹیرس پر آئے، ہمارے نام پوچھے، ہمیں نیچے لے گئے، پھر اپنی وین میں تھانے لے گئے. پولیس نے مجھے حراست میں لے رہے ہیں، پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیں گے. جب اس نے جاننا چاہا کہ اسے کیوں گرفتار کیا، بقول ان کے پولیس نے کہا کہ تم نے ہنگامہ کیا. شاداب کو ضمانت ملنے میں 80 دن اور اتنی بے گناہی ثابت کرنے پر 4 سال لگے. پچھلے سال مارچ میں دہلی کی ککرڈوما کورٹ نے کہا تھا کہ پولیس کے پاس شاداب اور 10 دیگر ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور سب کو خارج کر دیا ہے. تو ناظرین گرامی، اس طرح کے کئی ایسے ابھی بھی نوجوان ہیں جو بے قصور ہیں، جن کا فسادات میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ لگاتار جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کی رہائی کو لے کر کے جو ہے جدوجہد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اتر پردیش کے محکمہ اقلیتی بہبود نے ایک ہدایت جاری کی ہے، جس کے تحت ریاست کے مدارس کو اسکالرشپ کا اہل ہونے کے لیے اقلیتی ادارے ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تاہم یہ مطالبہ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2004 کی دفعات سے متصادم ہے، جو پہلے ہی مدارس کو اقلیتی اداروں کے طور پر تسلیم کرتا ہے. اتر پردیش میں مدرسوں نے طویل عرصے سے ریاست کی پری میٹرک اور میٹرک اسکالرشپ اسکیموں سے فائدہ اٹھایا ہے. اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے تقریباً 16,460 مدارس کو تسلیم کیا، جن میں سے 560 کو ریاست سے مالی امداد ملتی ہے. ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء نے روایتی طور پر اسکالرشپ کے فوائد کے لیے درخواستیں دی ہیں اور حاصل کی. 2024 اور 25 کی تعلیمی سیشن کے ایک حصے کے طور پر نیشنل انفارمیٹکس سینٹر نے تعلیمی اداروں کی ایک فہرست محکمہ اقلیتی بہبود کو فراہم کی تاکہ اسکالرشپ اسکیم کے لیے ان کی اہلیت کی تصدیق کی جا سکے. ادھر ناظرین گرامی، یوکرین جنگ کو لے کر اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کے دوران انوکھا نظارہ دیکھنے کو ملا. یہاں امریکہ روس کے ساتھ کھڑا نظر آیا. 3 سال پہلے روس کے یوکرین پر حملے کیے جانے کے بعد یہ ایسا پہلا موقع رہا جب یوکرین کی طرف سے اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے مسودہ قرارداد کو امریکہ نے روکنے کی کوشش کی. قرارداد میں یوکرین کے خلاف جنگ میں فوجیوں کی واپسی، دشمنی کو ختم کرنے، پرامن طور پر مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا گیا. یورپی ممالک اور G7 امریکہ کو چھوڑ کر نے قرارداد کی حمایت میں ووٹنگ کی، جس سے منظور ہو گیا. معلوم ہو کہ ہندوستان اور چین نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، یعنی کہ لگاتار اب رشیا کے قریب ہوتا جا رہا ہے امریکہ، یا امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے رشیا، یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. ادھر حماس لیڈر کے بیان سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور حماس کی وضاحت بھی سامنے آئے. 7 اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر حملے کی بنا پر اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 ماہ تک غزہ میں لوگوں کے بدترین قتل عام اور عمارتوں کو ملیمیٹ کرنے کے تناظر میں حماس نے غیر معمولی اعتراف کیا. حماس کے بیرون ملک نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے تصدیق کی کہ اگر غزہ کی پٹی پر ہونے والی تباہی کے بارے میں جانتے تو وہ اس حملے کی مخالفت کرتے. انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھے 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا علم ہوتا تو میں اس کی مخالفت کرتا.
انہوں نے مزید کہا کہ نتائج جاننے سے اس کی حمایت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. ہمیں 7 اکتوبر کے منصوبے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں نے اور حماس کے رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے کی عمومی حکمت عملی کی حمایت کی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کی طرف سے غزہ میں اپنے ہتھیاروں کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے خاص آمادگی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق کا زیر گردش بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا. اس طرح جو ہے حماس کی وضاحت سامنے آئی ہے اس بیان کے بعد، اور یہ درست بھی نہیں ہے. حماس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے اس کو جو ہے وضاحت کی ہے. حماس کے مطابق تنظیم کے اہم رہنما کے حوالے سے جو نقل کیا گیا وہ مکمل اور حقیقی مضمون کی عکاسی نہیں کرتا، اور اس کے سیاق و سباق کو کاٹ کر کے پیش کیا گیا ہے. حماس کے مطابق ابو مرزوق نے 7 اکتوبر کی کارروائی کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اسے فلسطینی عوام کا قانونی حق شمار کرتے ہیں، بالخصوص جبکہ اسرائیلی جنگی جرائم اور نسل کشی کا ذمہ دار ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، جب اس طرح کے بیانات حماس کی جانب سے جاری ہوتے ہیں کسی لیڈر کی جانب سے، تو وہ اپنی طرف کرنے کے لیے میڈیا ہمیشہ سے جو یہودیوں کے قبضے میں ہے وہ کوششیں کرتا ہے کہ اس سلسلے میں حماس کے خلاف کوئی ماحول بنانے کی کوشش کریں انہی کے لیڈروں کے بیان کو پیش کرتے ہوئے، اور اس سازش کو، اس تمام چیزوں کو پوری دنیا پہلے سے ہی جانتی ہے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.